وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ درود بھیجتا ہوگا، جو کم سے کم 313 بھی درود پڑھ لے گا روز کے، تو بزرگان دین علماء اکرام نے کہا ہے کہ وہ کثرت درود میں آ جائے گا۔ جب وہ کثرت درود میں آ جائے گا تو کہاں ہوگا، کہاں ہوگا؟ سوچا آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی اس کو مل جائے گی، ان کا ہمسایہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں بھی ہمسائے کا کتنا حق ہے، تو کیا وہ اس وقت جب آپ ان کی ہمسائیگی میں آؤ گے تو وہ آپ کا حق ادا نہیں کریں گے؟ ارے وہ آپ کو روز دیدار کرائیں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز آپ کا دیدار ہوگا، یہاں بھی ہوگا، یہاں بھی کثرت درود پڑھنے والوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ان کا دیدار کروا دے۔ اور اللہ پاک کوئی بھی درود شریف ان کو بولو، لیکن یہ صلی اللہ علیہ رسول ہی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ، یہ درود کے ذریعے یہ زیادہ پڑھنے سے رزق بہت کھلتا ہے۔ دیکھو فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں مجھے میری بیوی کو الحمدللہ 47 حاضریاں ہوئی ہیں پاکستان سے۔ میں ایک چھوٹا سا ڈینٹسٹ، ایک چھوٹا سا، کوئی میں کروڑ پتی لکھ پتی ارب پتی نہیں، ایک چھوٹا سا ڈینٹسٹ، وہ بھی سرجن نہیں، ڈینٹسٹ۔ اللہ نے مجھے 47 حاضریاں عطا فرمائی ہیں، وہ بڑی کرم والی۔ ان میں مجھے ہم لوگوں کو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نعت خوان بھی، محفل بھی مل جاتی تھی۔ ہم اپنی بھی محفل مدینے میں سجاتے تھے۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ ضروری بتانی ہے کہ ایک دفعہ میری وائف گنبد خضرا کے نیچے کھڑی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے کہا تو کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ مدینے میں کوئی محفل ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس دفعہ آپ نے ہمیں کوئی محفل عطا نہیں فرمائی۔ تو اسی وقت جس وقت سے مجھے کہا تو گنبد خضرا کے نیچے 70 نیازی نعت خوان کھڑے ہوئے تھے، نعت گو شاعر۔ میں نے وائف سے کہا وہ کھڑے ہوئے ہیں، میں بھاگ کے ان کے پاس گیا، میری وائف بھی ان کے پاس آ گئی، بولی انکل مجھے ہمیں آپ کو سننے کا دل کر رہا ہے، ہمیں آپ کو سننے کا دل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا چلو، ہم محفل میں ہی جا رہے ہیں۔ وہ ایئرپورٹ کے قریب ایک محفل میں لے گئے، رمضان کا مہینہ تھا، پھر وہ ہمیں لے بھی گئے، ہمیں فجر میں آ کے چھوڑا بھی۔ ایسی روحانی محفل تھی، کیا نعمتیں اللہ نے وہاں پہ عطا فرمائی تھی۔ اس لیے میں بھی سب سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت خوانی کی محفل میں مجھے بھی اللہ توفیق دے، خالی ایک بریانی زردہ نہ کر لے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، مٹھائیاں بھی رکھیں، میٹھا بھی رکھیں، اچھی نعمتیں رکھیں، فروٹ بھی رکھیں، سبزی بھی رکھیں۔ اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہے نا، تو ہم بھی اس کے راستے میں خرچ کریں، اس کے محبوب کی محفلیں سجائیں۔ دیکھو جو محفل سجاتا ہے نا، بات بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا ہے میں ڈکس کو دانہ دینے آیا ہوں اور آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، ابھی دانہ شروع نہیں کیا دینا۔ تو جو ان کی محفل سجاتا ہے نا، خدا کی قسم وہ سج جاتا ہے، وہ سج جاتا ہے، چاہے وہ 4 آدمی کی محفل سجائے، ضروری نہیں ہے کہ 100 آدمی کی محفل سجائے، اور قیامت کے دن بھی وہ سجا ہوا اٹھے گا۔ ان کی محفل کو جس نے سجایا اس کو اللہ نے سجا دیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا دیا۔ تو آپ بھی یہ بس کوشش کرو کہ لوگ محفلیں سجائیں، ماہانہ محفلیں کریں، جس کی تنگ دستی دور نہ ہو، جس کی بلائیں دور نہ ہوتی، جس کے گھر سے مشکلات جانتے، جس کے بچے کے نصیب، ان کو بولو محفل سجاؤ۔ کچھ نہیں تو درود پہلے دانے رکھ دو، درود پڑھو، پھر کچھ نہیں تو ایک نعت، ایک سلام اور نیاز لنگر کھلا دو۔ چاہے آپ کی غربت ہے، کمی ہے، بیشی ہے، تو آپ ایک سموسہ، ایک چائے دے دو، انشاءاللہ وہ غنی ہو جائیں گے۔ ہمارے بہت لمبی بات ہو رہی ہے، ہمارے دادا پیر تھے صوفی غلام قادر احمد، انہوں نے کہا غنی محفل سجائے گا غنی ہو جائے گا۔ تو غنی بھائی نے کہا یا حضرت صاحب میں تو اتنا غریب ہوں، میں کیا ان کو خدمت کروں گا، کیا ان کو سرو کروں گا؟ تو صوفی صاحب نے کہا 8 آنے کی چائے 8 آنے کے بسکٹ سے ان کو سرو کر دیا کرنا، وہ غنی ہو جائے گا۔ وہ غنی ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی محفل بیٹے بھی محفل سجا رہے ہیں، ہوٹل ہرمین میں صدر میں اس کا بیٹا شمس غنی، تنویر غنی محفل سجاتے ہیں، ماہانہ محفل گھر پہ بھی سجاتے ہیں۔ تو محفلیں سجاؤ،
محفلوں میں خرچ کرو، ان میں جاؤ، ان میں آؤ، اور کثرت درود. اللہ پاک میری یہ میسیج کو جو سنے، اللہ پاک اس کو 2 کروڑی بنا دے، اس کو 2 کروڑ درود پڑھنا آسان اس کے لیے کر دے، اس کے آنے والی نسلوں کے لیے آسان کر دے، اس کے بال بچوں کے لیے آسان کر دے. جو اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کرے اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے، اللہ اس کو 2 کروڑی بنا دے. اس کی تمام مشکلات اس کو کم سے کم سال میں 2 حاضری اس کی آنے والی نسلوں کے مقدر میں لکھ دے. بس دعا کرنا، میں بہت ہی خطا کار، گناہ کار، سیاکار ہوں. اللہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، بستر کی زندگی سے، محتاجی سی زندگی سے اللہ مجھ کو، میرے آنے والی نسلوں کو بچا کے رکھے. بات بہت لمبی ہو گئی ہے، معاف کرنا بیٹا، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا. اللہ آپ کو خوش رکھے.